الوجہ الثانی، ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ حجیت خبر واحد میں کہ آیا خبر واحد حجت ہے یا نہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فیہ قولان، قول اول کیا ہے کہ خبر واحد حجت نہیں ہے، قول ثانی قول المشہور کی خبر واحد حجت ہے۔ مشہور نے اپنے مدعا کے اوپر حجیت خبر واحد کے اوپر ادلہ اربعہ سے استدلال فرمایا، ان میں سے جو پہلی دلیل آیات میں ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ آیے اولا ہم نے بیان کیا کہ آیے اولا آیات نبأ ہے، آیات نبأ کے ذریعے سے استدلال کیا کہ حجت خبر واحد حجت ہے۔ اور ابھی جو ہماری گفتگو جاری ہے آیت ثانی کہ آیت ثانی کیا ہے؟ آیت ثانی آیت النفر ہے۔ آیت نفر ولولا نفر من کل فرقۃ طائفہ پڑھ لیں یتفقہوا فی الدین اذا رجعوا لعلہم یتقون۔ مصنف فرماتے ہیں کہ الاستدلال من هذه الآیت من وجوہ ثلاثہ۔ الوجہ الاول ذکر، وجہ اول کو ہم نے بیان کیا۔ وجہ اول کیا تھی؟ وجہ اول مصنف نے استدلال کیا کلمہ لعل کے ذریعے سے۔ لعل کا معنی کیا ہے؟ لعل کا معنی جو ہے علی التحقیق، چونکہ ادوات انشاء میں علماء اختلاف ہے کہ قول اول ادوات انشاء وضع ہوا ہے کس کے لیے؟ طلب انشاء کے لیے۔ اب غیر معانی میں استعمال کرنا، مثلا تمنی، بعث وہ کیا ہے؟ تمنا وغیرہ میں استعمال کرنا کیا ہے؟ مجازی۔ مصنف نے کیا فرمایا؟ مصنف فرماتے ہیں کہ کلمہ لعل و کالادوات انشاء ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وہ معنی کیا ہے؟ طلب انشاء ہے، طلب انشاء ہے، مگر دوائی مختلف ہوتا ہے۔ کبھی دوائی بعث ہے، کبھی دوائی کیا ہے؟ کبھی دوائی ترجی ہے، کبھی دوائی کیا ہے؟ تمنا وغیرہ ہے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ مصنف فرماتے ہیں کہ چونکہ لعل بنسبت اللہ کیا ہے؟ محال ہے۔ کیوں محال ہے؟ کیوں ہے؟ جہل لازمات ہے۔ تو بس کیا ہے؟ یہاں لعل سے مراد لعلہم یحذرون سے مراد حاضر محبوب ہے۔ اب پھر مصنف نے فرمایا اگر کوئی چیز اللہ محبوب ہو تو اس کا لازمہ کیا ہے؟ شرعاً واجب ہے یا عقلاً واجب ہے؟ شرعاً کیوں واجب ہے؟ لعدم الفاصل۔ عقلاً کیوں واجب ہے؟ ہم نے بیان کیا چونکہ مقتضی موجود ہے۔ اگر حضر کو ترک کر لے تو احتمال عقاب موجود ہے۔ رفع احتمال عقاب کیا ہے؟ مکلف کے اوپر واجب ہے۔ تو بس کیا ہے؟ لعلہم یحذرون حذر واجب ہے۔ اب اگر کوئی حذر واجب ہو جائے تو کیا ہے؟ اس حذر سے علم حاصل ہو یا نہ ہو کیا ہے؟ باید مکلف جو ہے قبول کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم گفتگو کر لیں گے مرحلہ ثانی میں۔ اب وجہ ثانی کلمہ لولا تحزیزیہ، لولا تحزیزیہ میں دو قول ہیں کہ اگر یہ لولا تحزیزیہ اگر فعل ماضی کے اوپر داخل ہو تو دلت علی الترغیب، ترغیب کا معنی ہے مضارع کے اوپر اگر داخل ہو تو دلت علی الترغیب۔ اگر یہی لولا تحزیزیہ فعل ماضی کے اوپر داخل ہو تو متعلق لولا کیا ہے؟ ترک حرام ہے، مطلب ترک مضمون ہے۔ یہاں تک بات ہے، یعنی ذنب ترک الفعل، ترک الفعل یعنی لولا جس چیز کے اوپر تعلق ہوا ہے اس فعل کو ترک کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، جائز نہیں ہے، مضمون ہے عند اللہ۔ ایسے بات واضح ہو گئی۔ اب آئیں متا یکون النفر، اب آئیں یہ لولا کس کے اوپر داخل ہو؟ لولا نفر۔ اب آئیں نفر کیا ہوگا؟ چونکہ نفر فعل اولا فعل ماضی ہے،
اگر کلمہ لولا فعل ماضی کے اوپر داخل ہو جائیں تو متعلق کو ترک کرنا کیا ہے؟ ضم ہے. یہاں تک بات واضح ہو گیا. اب آئیں متى یکون ترک النفر، یعنی متعلق لولا کو ترک کرنا کب مضمون ہے؟ اذا کان واجب، جب واجب ہو. تو بس کیا ہے، یہاں تک ہمیں کون سی چیز ثابت ہوئی کہ نفر کیا ہے، ترک کرنا متعلق لولا کی وجہ سے کیا ہوا، ترک کرنا مضمون ہے. اور کیا ہے، نفر کرنا کیا ہے، کوچ کرنا کیا ہوگا، واجب ہوگا. اب آئے فقط کوچ کرنا نفر واجب، کس لیے نفر واجب ہے؟ فقط نفر تو واجب نہیں ہے جب تک کیا ہے اس کے لیے کوئی غایت نہ ہو. اب آئیں اذا کان النفر واجبا، نفر واجب ہوا اور نفر کے لیے باید غایت کی ضرورت ہے. اگر آپ نے سفر کرنا ہے، کوچ کرنا ہے کہیں کیا ہے جگہ پر، تو کیا ہے اس کے لیے کوئی غایت ہوتی ہے. وہ غایت کیا ہے؟ غایت جو ہے یہاں غایت تفقہ فی الدین ہے. تو بس نفر واجب ہوا تو نفر کی جو غایت ہے وہ بھی کیا واجب ہوگا. تو آپ آئے غایت کیا ہے، تفقہ فی الدین ہے. تو بس غایت الغایت واجبۃ، بس کیا ہے تفقہ فی الدین واجب. اب آئے فقط تفقہ فی الدین کیا ہے واجب ہونا کافی نہیں ہے، اس کے لیے بھی کیا ہے غایت ہے. وہ غایت کیا ہے، حضر ہے. تو غایت الغایت واجبۃ، حضر کیا ہوگا، حضر واجب ہوگا. اب یہ جو دلیل ثانی جو ہے، دلیل ثانی میں ہم نے کس چیز کو ثابت کرنا ہے؟ یہاں اس مقدمے سے ہم نے گزر کر اس چیز کو ثابت کرنا ہے. نفر واجب ہے، کس وجہ سے واجب ہے؟ لولا تحزیزیہ کی وجہ سے. تو بس فقط نفر کا واجب ہونا کافی نہیں ہے، چونکہ نفر کے لیے غایت ہے. جب نفر واجب ہوا تو اس کی غایت بھی واجب ہے. کس بنا پر؟ چونکہ قاعدے کلیہ ہے غایت الواجب واجبۃ، غایت واجب کے جو غایت ہے وہ بھی کیا ہے، واجب ہے. مثلا ہم ایک مثال دے دیں گا، مقدمات واجب کی طرح ہے. مقدمات واجب اگر خود ذیل مقدمہ واجب ہو جائیں تو کیا ہے، مقدمہ بھی واجب ہوگا. تو اسی طرح ہے، اگرچہ مقدمہ جو ہے اس ذیل مقدمے کے لیے غایت تو نہیں ہے، بلکہ کیا ہے ذیل مقدمہ غایت ہے کس کے لیے، مقدمے کے لیے. یہاں تک بات واجب ہو گئی. اب آئیں اغین تو بس کیا ہے، حضر واجب ہوا. اب وجہ ثانی میں جب حضر واجب ہوا تو کیا ہے الانذار بھی واجب ہوگا. کیوں انذار واجب ہوگا؟ چونکہ حضر کا غایت کیا ہے، انذار ہے. یہاں تک بات ہو. حضر کی غایت کیا ہے، انذار ہے. اب آئیں فقط انذار کافی نہیں ہے. اگر کوئی ڈرائیں اور قبول کرنے والا نہ ہو تو کیا لازمت ہے، لغویت لازمت ہے. تو بس کیا ہے فقط انذار فقط واجب نہیں ہے، بلکہ قول منذر کے لیے منذر کے قول کو قبول کرنا واجب ہوگا، چاہے منذر کے قول سے علم حاصل ہو یا نہ. تو بس یہاں سے کیا ثابت ہوا، یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ خبر واحد کیا ہے، حجت ہے، چاہے خبر واحد سے منذر کے لیے علم حاصل ہو یا نہ. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اب آئیں خلاصہ کلام کیا ہوا، آیت نفر کے ذریعے سے کیا واجب ہوا، حجیت خبر واحد. مصنف نے کتنے وجوہات کے ذریعے سے استدلال کیا، 3 وجہ. اول کلمہ اللہ اگر کس معنی میں ہو تو یدل علی حجیت الخبر الواحد، طلب انشاء. وثانیا کلمہ لولا اگر لولا تحزیزیہ کس کے اوپر داخل ہو جائے تو ماضی کے اوپر داخل ہو جائے تو اس کا کیا معنی دیتا ہے، نفر کیا ہے، ترک کرنا
مضمون. اب آئیں کب وہ شے مضمون ہے؟ جب وہ واجب ہے. یہاں تک ہم نے کس چیز کو ثابت کیا؟ نفر واجب. فقط نفر واجب نہیں ہے، یہ نفر جو واجب ہوا ہے غایت کی وجہ سے، تو بس غایت الغایت واجب. اب غایت نفر کیا ہے؟ تفقہ فی الدین. تو بس تفقہ فی الدین واجب ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی غایت بھی ہونا چاہیے. وہ غایت کیا ہے؟ حاضر. یہاں تک حاضر کیا ہے؟ دلیل وجہ ثانی میں ہم نے کس چیز کو ثابت کیا؟ وجوب حاضر. دلیل ثالث میں، وجہ ثالث میں جب حاضر واجب ہوا تو انذار بھی واجب ہوا. تو فقط انذار کا واجب ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ قول منذر سے انذار قبول قول کیوں؟ تو بس وجہ ثانی و وجہ ثالث کے درمیان کیا فرق ہے؟ اگر کوئی بین الفرق بین الوجہ ثانی و ثالث، دونوں کے درمیان کیا فرق ہوگا؟ یہ تو اس کے لیے مقدمہ ہے، مگر فرق کیا ہے؟ یہاں پر بھی کیا ہے؟ حضر واجب ہے، یہاں پر بھی حضر واجب. قطن و وجہ فقط اساسی ایک فرق ہے، یہاں لغویت لازم آتا تھا، یہاں پر کیا ہے؟ بس وجہ ثانی میں لغویت کی کوئی گفتگو نہیں. پھر مصنف جو ہے ان وجوہات کو رد کرتے ہیں. ثانیہ سے مراد ضمیر کس کی طرف؟ وہ ثانی من الوجوہ میں سے وجہ ثانی انہو کی ضمیر کس کی طرف؟ انہو ان الحاضر واجب ہوا، وجب الانذار. جب حضر واجب ہوا تو انہو شان چینی رکھے تو بہتر ہوگا. لما وجب الانذار، انذار واجب ہوا. کیوں انذار واجب ہوا؟ لکونہ غایۃ للنفر، چونکہ کیا ہے گا مصنف نے باقی جو مثال کو بیچ میں جو کیا ہے گا غایات ہے ان کو بالکل ترک فرمایا. حالانکہ لولا کا جو آیات کیا ہے؟ تفقہ بالدین ہے. تفقہ بالدین کا کیا ہے؟ غایات کیا ہے؟ حضر ہے. حضر کا غایات الانذار ہے. چونکہ باقی جو بیچ میں جو غایات ہے وہ واضح ہے، اس لیے مصنف نے جو ہے چونکہ شاہد مثال انذار میں ہے تو ڈائریکٹ انذار سے گفتگو کی. وغایت الواجب واجب، غایت واجب ہے. تو پس انذار کیا ہوا؟ واجب ہوا. کس وجہ سے واجب ہوا؟ چونکہ یہ انذار غایت ہے کس کے لیے؟ للحاضر. حاضر کے لیے کیا ہے گا؟ غایت ہے. کما ہوا. اب آئیں ہم مصنف کی خدمت میں جو ہے سوال کرتے ہیں کہ یہ جو آپ نے جو ہے انذار کو واجب قرار دیا یا نفر کو واجب قرار دیا، یہ وجوب کہاں سے آپ نے اخذ فرمایا؟ تو فرماتے ہیں کما ہوا، یہ وجوب نفر جو ہے مقتضی ہے. کس چیز کی مقتضی ہے؟ مقتضی کلمہ لولا تحزیزیہ ہے. وجب التحذر، تحذر کیا ہوا؟ واجب ہوا. کیوں واجب ہوا؟ چونکہ غایت نفر کی وجہ سے. تو فرماتے ہیں وَإِلَّا، اگر تحذر واجب نہ ہو تو لغا وجوبہ یا لغا وجوبہ، وجوب انذار لغو ہوگا. ثالثہ ثالث وجوب انہو ان الحظر جعل غایت لانذار الواجب. یہ کیا ہوا گا؟ حظر انذار واجب کے لیے. تو دقت فرمائیں، یہاں معمولی سے اگر آپ لوگ یہ اشتباہ نہ کر لیں، ہم نے جو بیان کیا وہی بیان کیا ہے صحیح ہے. حظر مقدم ہے یا انذار مقدم ہے؟ سوال یہ. حظر اور انذار میں کیا فرق ہے؟
تو مقدم کیا ہے؟ انذار ہے یا حذر ہے؟ احسن تم شاید ہم نے یہاں مختصر جی اشتباہ ہوا ہے ہم سے کہ ابتدا کیا ہے گا؟ انذار ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ حذر ہے۔ دقت فرما تو پس کیا ہے؟ انذار کے جو غایت کیا ہے؟ حذر ہے، تحذر ہے۔ وثالث ہوا انہ ان الحذر جو ہے جعل غایۃ للانذار الواجب۔ اب یہ انذار واجب تفقہ بالدین کی وجہ سے واجب ہوا تھا، اور تفقہ فی الدین کس کی وجہ سے واجب ہوا تھا؟ کہ لولا تحزیزیہ نفر کی وجہ سے۔ تو فرماتے ہیں وغایت الواجبی، غایت جو واجب کا جو غایت ہے وہ بھی کیا ہے گا؟ واجب ہے۔ وَيُشْكِلُ الْوَجْهُ الْأَوَّلِ بِأَنَّ التَّحَذُّرَ لِرَجَاءِ الْإِدْرَاكِ الْوَاقِعِ وَعَدَمِ الْوُقُوعِ فِي الْمَحْظُورِ مُخَالِفَتِهِ من الفوت المصلحة أو وقوع في المفسدة حسن وليس بواجب فيما لم يكن هناك حجة على التكليف ولم يثبت ها هنا عدم الفصل وغايته عدم القول بالفصل۔ اگر یہاں خلاصہ کلام یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وجہ اول کے اوپر جو ہے اشکال فرماتے ہیں کہ یہ جو وجوہات آپ نے بیان فرمائی یہ وجوہات تام نہیں ہے۔ اب آئیں وجہ اول تام نہیں ہے، کیوں تام نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ آپ نے جو ملازمے کے ذریعے سے کیا ثابت کیا تھا؟ ملازمے کے ذریعے سے وجوب تحذر ثابت کیا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ ملازمہ کس چیز کے درمیان؟ محبوبیت شیء و وجوب شیء کے درمیان۔ اگر وہ کوئی چیز جو ہو محبوب ہو عند اللہ یقیناً کیا ہے؟ وہ واجب ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے اس ملازمے کو قبول نہیں کرتے۔ اب آئیں محبوبیت سے مراد محبوبیت ہے حذر، حذر محبوب ہے تو بس حذر کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو وجوب کے لیے کیا ہے گا؟ دو دلیل کی ضرورت ہے، یا دلیل عقلی یا دلیل شرعی۔ تو وجہ اول میں مصنف یعنی وجہ اول یعنی قائل وجہ اول یعنی وجہ اول میں یہ ثابت کیا کہ حذر جو ہے واجب ہے شرعاً و عقلاً۔ کیوں شرعاً و عقلاً ہے؟ چونکہ ملازمہ ہم شرعاً ثابت ہیں، ہم عقلاً۔ اب آئیں مصنف فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جو ہے محبوبیت شیء، محبوبیت حذر و وجوب شیء، وجوب حذر کے درمیان اصلاً کوئی ملازمہ نہیں ہے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی، نہ شرعاً نہ عقلاً۔ اب آئیں ہم عقلاً جو ہے عدم الملازمے کو ثابت کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد شرعاً بہت آسان ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ بہت سے مثال ہیں جس میں محبوبیت شیء ہیں مگر جیسا کہ شبہ بدویہ میں شیء محبوب، وہ چیز کیا ہے؟ محبوب ہے، مگر کیا ہے؟ ترک و اتیان میں کیا ہے؟ واجب نہیں ہے۔ مثلا ہم ایک مثال دے دیں گے کہ مفسدہ، ایک مثال دے دیں گے مصلحت کے لیے۔ مصنف نے دونوں کی طرف اشارہ کیا۔ نماز عید کے بارے میں شک ہو کہ آیا نماز عید یا نماز جمعہ واجب ہے یا نہیں، تو حکم عقل کیا ہے؟ حکم عقل دقت ہمیں رفع عقاب بلا بیان۔ اگر مولا بیان نہ کر لیں، بیان نہ کرنے کے باوجود مکلف کے اوپر کیا عذاب یا کیا ہے سزا دے دیں تو کیا ہے؟ یہ عقلاً قبیح ہے۔ رفع عقاب بلا بیان، بیان کے بغیر کیا ہے؟ عقاب صحیح نہیں ہے۔ تو پس بلا بیان کے ذریعے سے کیا رفع ہوتا ہے؟ عقاب رفع ہوتا ہے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ اب آئیں نماز جمعہ تو واجب نہیں ہوا بحکم العقل، چونکہ مولا نے بیان نہیں فرمایا۔ جب بیان نہیں فرمایا، بیان دلیل ہے کس بات کے لیے؟ علت ہے کس چیز کے لیے؟
رفع عقاب کے لیے، عقاب تو نہیں ہے، تو بس کیا ہوا؟ حضر نہیں ہے، حضر نہیں۔ اب آئیں، کوئی شخص رجاء مطلوبیت کی بنا پر نماز عید یا نماز نماز جمعہ جو ہے انجام دے گا، تو اس کے لیے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہ شے محبوب ہے یا نہیں ہے؟ محبوب ہے مگر واجب نہیں، ملازمہ نہیں ہے۔ شے کا محبوب ہونا و شے کا واجب ہونے کے درمیان کیا ہے؟ ملازمہ نہیں ہے۔ اگر ملازمہ ہوتا تو شبہ بدویہ میں ملازمہ ہونا چاہیے تھا، حالانکہ شبہ بدویہ میں شے محبوب ولیکن لیس بواجب۔ یہاں تک بات واضح ہے۔ اب آئیں، اسی طرح اگر کسی سائل کے بارے میں شک ہو کہ یہ سائل جو ہے شراب ہے یا نہیں، اب آئیں، مولا نے بیان نہیں کیا۔ مثلا ہم شرب تتن کے بارے میں، شرب تتن کیا ہے؟ شرب تتن سیگار، شرب تتن کے بارے میں شک ہوا کہ آیا شرب تتن حرام ہے یا کیا ہے؟ حلال ہے، تو رفع عقاب بلا بیان کے بنا پر جو ہے اس نے شرب تتن کو کیا کیا؟ پینا شروع کیا۔ تو فرماتے ہیں واقعاً اگر حرام ہو تو اس کے اوپر عقاب نہیں ہوگا۔ مثلا اگر واقعاً کیا ہے اس نے ترک کیا، کیوں ترک کیا؟ رجاء مطلوبیت کی بنا پر ترک کیا، تو بس اس کے لیے ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ تو بس کیا ہے؟ ترک کرنا برجاء المطلوبیت حسن ہے، واجب نہیں۔ یہاں تک بات واضح ہوگی۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ آپ نے کلمہ لا الہ کے ذریعے سے اس چیز کو ثابت کیا کہ محبوبیت شیء و وجوب شیء کے درمیان ملازمہ ثابت کیا کہ یہ ملازمہ ثابت نہیں ہے۔ ہمارے پاس بہت سے مثال ہے، ان میں سے کیا ہے جو پہلی مثال کیا ہے؟ شبہ بدویہ ہے، شبہ بدویہ میں شیء محبوب ہے عقلاً، لیکن نہ کیا ہے؟ لیسا بواجب۔ اب اسی طرح دقت فرمائیں، شرعاً بھی کیا ہے؟ شرعاً بھی ملازمہ نہیں ہے۔ کیوں شرعاً ملازمہ نہیں ہے؟ تو دقت فرمائیں، شرعاً بثبوت الملازمہ، شرعاً اس کے لیے جو دلیل پیش کی تھی وہ دلیل کیا تھی؟ عدم الفصل۔ تو فرماتے ہیں یہاں اصلاً عدم الفصل ثابت نہیں ہے، محقق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں القول بعدم الفصل ممکن ہے، یہ جو القول بعدم الفصل بسکوت الفقہا، تو اس کے ساتھ بھی کیا رکھتا ہے؟ منسجم رکھتا ہے۔ تو بس یہاں پر عدم الفصل اصلاً ثابت ہی نہیں ہے۔ اگر عدم الفصل ثابت ہوتا تو کیا ہے؟ شرعاً ملازمہ ثابت ہوتا۔ تو جو آپ نے جس چیز کو دلیل کے طور پر پیش کیا، یعنی اجماع مرکب کو دلیل کے طور پر پیش کی، وہ اجماع مرکب ابھی تک کیا ہے؟ ثابت نہیں۔ نہایت جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ عدم القول بالفصل، عدم القول بالفصل کے ذریعے سے ملازمہ ثابت۔ جلدی پڑھ لوں گا میں۔ وَيُشْكِلُ الْوَجْهُ الْأَوَّلِ، وجہ اول کیا ہے؟ کلمہ لا اللہ کے ذریعے آپ نے کس چیز کو ثابت کیا؟ محبوبیت شے و وجوب شے کے درمیان جو ملازمہ ہے وہ ملازمہ کیا ہے؟ ثابت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَيُشْكِلُ وجہ الاول بأن التحذر، تحذر جو ہے لرجاء ادراک الواقع بھی ممکن ہے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ تحذر لرجاء لامید ادراک الواقع بھی ممکن ہے۔ مثلا صلاۃ عید کے بارے میں شک ہو تو رفع عقاب بلا بیان کے اعتبار سے واجب، اس کے اوپر واجب تو نہیں ہے، مگر انجام دے دیں تو حسن ہے یا نہیں؟ حسن ہے۔ وعدم وقوع المکلف فی المحظور، مثلا شرب تتن، سیگار کو اگر وہ پی لے تو کیا ہے گا؟ مخالفتہ یا مخالفت الواقع۔ اب آئیں من فوت المصلحت، یہ من فوت المصلحت کیا ہے؟ کس کے لیے بیان ہے؟
یہ من فوت المصلحت کس کے لیے بیان ہے؟ یہ مخالفت کے لیے، مخالفت الواقع، من فوت المصلحت، مصلحت اس سے فوت نہیں ہوگی، او وقوع فی المفسدۃ، وقوع فی المفسدہ. تو فرماتے ہیں یہ حسن کس کے لیے خبر ہے؟ احسن بان التحذر حسن، تحذر حسن ہے، ولیس بواجب، واجب نہیں ہے. تو پس کیا ہے گا؟ حذر کب واجب ہوگا؟ جب واجب ہوگا جب حجیت شرعیہ ہو، دلیل شرعیہ ہو. یہاں دلیل شرعی موجود نہیں ہے. فی ما لم یکن تحذر، تحذر کے اوپر کیا ہے گا؟ تحذر کے وجوب کے اوپر نہ ہو، ہناک حجت علی التکلیف، تکلیف کے اوپر کوئی حجت شرعی نہ ہو، تب تک وہ تکلیف ثابت نہیں ہوگی. تو پس کیا ہے گا؟ ملازمہ عقلیہ ثابت نہیں ہے. اب آئیں ولم یثبت، ملازمہ شرعیہ بھی ثابت نہیں ہے. ولم یثبت ہا ہونا عدم الفصل، عدم الفصل جس کے ذریعے سے آپ نے ملازمے کو ثابت کیا، اجماع مرکب کو ثابت کیا، وہ بھی ثابت نہیں ہے. غایتہ، نہایت جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ عدم القول بالفصل. عدم قول بالفصل کیا ہے گا؟ تحقق اجماع مرکب کے لیے کافی نہیں ہے. بس اجماع مرکب کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ عدم الفصل کی ضرورت ہے. عدم الفصل یہاں ثابت نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد الطیبین الطاہرین. الوجه